اس ہفتے بھی ہم نوجوان پر بات کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ خداوند کا شکر ہو کہ اس نے ہمیں پھر سے موقع دیا کہ ہم اس ہفتے بھی اس پر بات کر سکیں۔ اس میں بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ لکھا ہے جوانی کی خواہشوں سے بھاگ۔ ایک جوان کے لیے، چاہے وہ نوجوان بیٹی ہو یا بیٹا ہو، آج کا کلام 15-16 سال سے لے کر 30 سال کے ان نوجوانوں کے لیے ہے جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، اور یہ ان کی خاص زندگی کے متعلق خدا کا کلام ہے۔ خدا نے کہہ رہا ہے کہ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ۔ یہ خواہشیں لامتناہی ہیں، ختم ہونے والی نہیں، ان کی لسٹ لمبی چوڑی ہے، اور یہ خواہشوں سے بھاگ، اس کا مطلب ہے کہ ان سے گریز کر، اس کا مطلب ہے ان سے الگ ہو جا، یہ تیری تباہی کر دیں گی، یہ تجھے برباد کر دیں گی، اخلاقی طور پر دیوالیہ کر دیں گی۔ جوانی کی خواہشیں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ آج کا جوان خواہشوں سے نہیں بھاگ رہا، بلکہ خواہشوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ان کی تکمیل کی تگ و دو میں ہے۔ وہ جانتا نہیں ہے کہ ان خواہشوں نے اسے تباہ کرنا ہے۔ وہ ان میں عارضی ریلیکسیشن ڈھونڈ رہا ہے۔ بیٹیاں اور بیٹے دونوں کی بات ہو رہی ہے، کسی ایک جینڈر کی بات نہیں ہو رہی۔ ہم جوان سے جب بات کرتے ہیں جوان کے متعلق، تو اس کا مطلب بیٹیاں اور بیٹے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں دن رات خواہشوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ان کی جسمانی خواہشیں پوری ہو جائیں۔ یہ جو میرج نہ ہونے پر لوگ خودکشی کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ جسمانی خواہشیں پوری نہیں ہوئی، اب یہ زندگی ہی ختم کر رہے۔ گویا آج کا جوان صرف اپنے جسم کی خواہشوں کی تکمیل کے لیے زندہ ہے، نہیں پوری ہوئی۔ کسی ایک خاتون کی کسی ایک نوجوان سے شادی نہیں ہوئی، بس اب زندگی کا مقصد تو خواہشوں کی تکمیل تھی، وہ ہوئی نہیں پوری، اب زندگی ختم، اب نہیں جیے۔ یہ مینٹلٹی ہے آج کے جوان پر۔ اور جب اقبال ہمارے سب کانٹیننٹ کا سب سے بڑا شاعر کہتا ہے، اے جوان تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، اور جوان کہاں ہے؟ گندگی کے ڈھیر پر۔ شاعر کہتا ہے تیرا بسیرا، تیرے ارادے، تیری سوچیں، تیرے جذبات بلند ہوں، تیرے ارادے اتنے مضبوط ہوں، تو پہاڑوں کی چٹانوں میں بسیرا کیا ہے۔ جوان تو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ قوم کا کیا ہوتا ہے؟ سرمایہ ہوتا ہے نا۔ یہ سرمایہ کچرے کے ڈھیر پر ملے گا آج کل۔ آپ کوئی نشے والوں کی منڈلی میں نے پچھلے ہفتے بھی بات کی تھی کہ زیادہ تر ڈیتھس جو ہو رہی ہیں وہ نوجوانوں کی ہو رہی ہے، نشے بازی کی وجہ سے۔ وہ مر رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، زندگیاں برباد ہو رہی ہیں جسم کی خواہشوں کی تکمیل کے لیے۔ ایک نوجوان کا واقعہ آپ پڑھ سکتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ 15 باب لوکا رسول کی انجیل اور اس کی 13 آیت۔ اگر کسی بھائی یا بہن کو ملے
تو وہ ضرور جلدی سے پڑھیں تاکہ ہم تھوڑا آگے بڑھیں۔ 15 باب لوکا رسول کی انجیل میں ایک نوجوان کا واقعہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور بہت دن نہ گزرے جی کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال بچلنی میں اڑا جی دیا۔ 13 آیت میں لکھا ہے چھوٹا بیٹا۔ ہمارے یہاں زیادہ تر جو چھوٹا بیٹا ہوتا ہے وہ ماں باپ کا کیا ہوتا ہے؟ لاڈلا ہوتا ہے، اور یہی تباہی کرتا ہے۔ چھوٹا بیٹا جو ہوتا ہے اس کے اندر ایروگنس ہوتی ہے، اس کے اندر گھمنڈ ہوتا ہے۔ اس کی ماں جو اسے وہ نوالے بنا بنا کے منہ میں ڈال رہی ہوتی ہے، اور اس کی ماں اس کے کپڑے استری کر رہی ہوتی ہے۔ حالانکہ یورپ کتنا ترقی یافتہ علاقہ ہے، دنیا کا سب سے جدید علاقہ، وہاں بھی جو ماں ہے وہ اپنے بچے کے کپڑے زیادہ دیر استری نہیں کرتی۔ 18 سال کے بعد تو کام ہی ختم، گھر بھی اپنا لو، پیسے بھی خود کماؤ، جاؤ اور جا کر گھر لو اپنا، اپنے پیسوں سے اپنی زندگی گزارو، ماں باپ کی ذمہ داری ختم۔ ہم نے چھوٹے بیٹے کو برباد کیا، ہم نے اسے نوالے کھلا کھلا کے استری بھی اس کے کرو، یہاں تک کئی ماؤں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ان کے جوتے بھی پریس کر دیتی ہیں، جوتے بھی صاف کر رہی ہوتی ہے، حالانکہ یہ اسے ماں کے کرنے چاہیے، اسے ماں کے کپڑے استری کرنے چاہیے، اسے ماں کے کپڑے اگر موقع ملے تو دھونے بھی چاہیے، کیونکہ ماں نے اس کے لیے قربانی دی، اس نے تو کوئی قربانی نہیں دی، وہ صرف کھاؤ بے لیے۔ چھوٹے بیٹے نے یہاں کیا کیا؟ باپ کی طرف سے ملی ہوئی ساری دولت کو اکٹھا کیا اور جا کر کیا کیا؟ اڑا دی، سب کچھ تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ یہاں ہم نے دیکھا ہے نوجوانوں نے اپنے باپ کی دی ہوئی عزت کو نیلام کر دیا، بد چلنی کی نظر کر دی۔ ایسی بیٹیاں، ایسے بیٹے جن کے ماں باپ عزت دار لوگ تھے، جنہوں نے عزت کمائی، عزت اکٹھی کی اور اپنی بیٹی کے ہاتھ میں دی، بیٹے کے ہاتھ میں دی، اور بیٹی اور بیٹے نے بد چلنی کی نظر کر دی۔ وہ ساری عزت لے کر ایک بیٹی ایک آوارہ شخص کے پاس چلی جاتی ہے اور وہاں سب کچھ کیا کر دیتی ہے؟ برباد کر دیتی ہے۔ ایک بیٹی کرتی ہے۔ آج کل کئی ایک طبقوں کے لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی نہ دیجیو، یہ بڑا دکھ دیتی ہے۔ یہ بڑے لوگ آج کل اس پہ شاعر کہ بیٹی نہ ہماری ہو۔ ہندوستان میں ایک تحریک چلی، بیٹی پیدا نہ ہو کیونکہ یہ ہماری عزت کو نیلام کرے گی۔ آپ نے بہت بڑی سٹوری سنی ہوگی، چچ نامہ کسی نے پڑھا ہے؟ سندھ کی تاریخ کو چچ نامہ کہتے ہیں، کسی نے پڑھا ہی نہیں ہوگا، اس پہ کیا بات کریں۔ وہاں راجہ داہر کی سٹوری بھی لکھی ہے اور اس کی ایک بہن کا واقعہ ہے، اور کسی جوتشی نے کہہ دیا راجہ داہر کو، میں چچ نامہ کو کوٹ کر رہا ہوں، یہ درست ہے یہ غلط ہے اس کی بات نہیں کر رہا، تو راجہ داہر کو کہا یہ تمہاری بہن جب بڑی ہوگی تمہارے گھر کی عزت کو نیلام کر دے۔ اب یہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہے، اور بعد میں کئی ایک سندھی مبلغین نے بھی اس پر کتابیں لکھی ہیں، میں آگے بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آج کے دن بھی ایک بیٹی اپنے باپ کی عزت کو، اس کے وقار کو، اس کے سارے مان کو، اس کے سارے اعتماد کو بیچ دیتی ہے، پھینک دیتی ہے، تو کیا یہ مصرف بیٹی نہیں ہے؟ ایک آوارہ کی جو رات رات بھر اس سے فون پر باتیں کرتا ہے۔ آج کل میں درست بات کہہ رہا ہوں، اور یہ درست فکر کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اس کے بارے میں اسٹڈی کر کے بات کرتا ہوں۔ آج کل لڑکوں کو ٹیلی فون پر بات کرنے کے لیے ڈبل لڑکیاں میسر ہیں، اس لیے ہمارے معاشرے میں دو لڑکیوں سے بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں راتوں۔ اب تو ایسے بھی بے شرم ہیں، وہ دن کو بھی کر رہے ہیں۔
اور ماں باپ کی عزت کو نیلام کر رہے ہیں، جیسے مصرف بیٹے نے لوکا 15 باب میں بیٹے نے اپنے باپ کا دیا ہوا سب کچھ نیلام کر دیا۔ آج کی بیٹی، آج کا بیٹا جسم کی خواہشوں کی تکمیل کے لیے باپ کی ماں کی عزت کو نیلام کر رہا۔ تو کیا کر رہا ہے آج کا نوجوان؟ یہ پہاڑوں پر بسیرا کر رہا ہے یا گندگی کے ڈھیروں پر بسیرا کر رہا ہے؟ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، آج کے جوان کو کرنا ہے۔ بہت سارے 15 16 17 سال کے بچے جن کی ابھی منزل کا شروعات ہوئی ہے، وہ تباہ ہو رہے ہیں۔ جسمانی خواہشوں کے بعد حاصل کیا ہوگا؟ کیا حاصل ہوگا؟ آپ نوبیاتا جوڑوں کے انٹرویوز لیں، نوبیاتا جوڑوں کے انٹرویوز لیں۔ ہو سکتا ہے فروری میں ہم یہاں ایک جوڑوں کپل سیمینار کریں۔ آپ نوبیاتا جوڑوں جن کی شادی کو 5 سال ہوئے، 95% جوڑے ایک دوسرے سے مطمئن نہیں۔ 95% مجبوریوں میں، بیٹا ہو گیا، بیٹی ہو گئی، اس کی وجہ سے۔ کیوں؟ ان میں زیادہ تر وہ ہیں جنہوں نے اپنا جیون ساتھی خود چنا ہے، اور 95% غیر مطمئن ہیں، جن میں 10 سے 15% تو الگ ہو جاتے ہیں، 80-85% زندگی رولتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو ایکسپٹ بھی نہیں کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی رہتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی سماجی کنیکشن مضبوط ہو جاتا ہے، یعنی بچے ہو جاتے ہیں، کہیں رشتہ داریاں ہو جاتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ اپنے ماں باپ کی عزت کی نیلامی ہے۔ جیسا کرو گے ویسا۔ کائنات کا اصول کیا ہے؟ کبھی آپ نے ایسٹراجین اور اینڈروجینز کے بارے میں پڑھا ہو؟ نوجوانوں کو پڑھنا چاہیے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسٹراجینز اور اینڈروجینز سے ثابت ہوتا ہے۔ کسی جگہ خدا عورت کو زیادہ عقل دانش دیتا ہے، کسی جگہ مرد کو دیتا ہے، اور ان کی برداشت کے لیول کو بلند کر کے رشتے کو آگے بڑھاتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ یہ جو اپوزٹ زندگی ہوتی ہے، یہ بعد میں کیوں نہیں باتیں کرتے؟ یہ جو 5-5 6-6 گھنٹے باتیں کرتے ہیں اور صبح کو 12 بجے تک کیا کرتے ہیں؟ سوتے ہیں۔ 12 بجے تک سوتے ہیں، کئی 1 بجے تک سوتے ہیں، اور کئی تو ابھی ہم کسی اپنے رشتہ دار کے گھر گئے تھے، وہاں ایک صاحب کا پتہ چلا کہ وہ 3 بجے تک سوتے ہیں، 3 بجے تک دوپہر سوتے ہیں۔ کہاں ہے زندگی؟ اور ہم جب 15-16 سال کے تھے تو ہم صبح سویرے اپنے باپ کے ساتھ مل کر 5 بجے بھینس چوائی کر رہے ہوتے تھے، ہمارے والد صاحب، اور ہم بالٹی لے کر کھڑے ہوتے تھے۔ اس سے پہلے ان بھینسوں کو ہم چارہ ڈال چکے ہوتے تھے۔ یہ میرا بھائی، ہم نے ایسا کیا، اور میری بہنوں نے ایسا کیا، میری ساری بہنوں نے ایسا کیا۔ 4:30 بجے اٹھنا ہے، اور 5 بجے تک تو ہمارے والد صاحب بھینسوں اور گائے کے دودھ کو چو لیتے۔ پھر کئی سال ہم نے اپنے باپ کے ساتھ محنت کی۔ میں پچھلے دنوں اپنے بیٹے کو بتا رہا تھا کہ جب میں 16 سال کا تھا، ابھی تم 16 سال کے ہونے والے ہیں، جب میں 16 سال کا تھا تو میں صبح 5 بجے سائیکل پر یہاں سے اپنے گھر سے حسین آباد جاتا تھا، یہاں سے 5 کلومیٹر کے قریب ہے، اپنے والد کا ہاتھ بٹانے کے لیے جاتا تھا۔ اور جب میں کمہار پاڑے سے گزرتا تھا، میں بتا رہا تھا، تو اکثر مجھے بہت سارے کتے جو ہیں وہ میرے پیچھے آ جاتے تھے، اور ہمیشہ میں اپنی سائیکل پر ایک ڈنڈا باندھ لیتا تھا چھوٹا سا، اور پہلے وہاں اترتا تھا اندھیرے میں، کوئی بھی وہاں نہیں ہوتا تھا، اور ہم اس قدر مشکل حالات سے، تجربات سے گزرے، لیکن کبھی گلہ نہیں کیا۔ آج شکر گزار ہیں اپنے باپ کے
آج ہمارا دل ہمارے باپ کے لیے شکر گزاری سے بھرا ہے، جس کی اچھی تربیت سے ہم انسان بن گئے، جس کی سختی سے ہم آوارہ نہیں ہوئے، حالانکہ ہم آوارہ تھے۔ جو میرے بچپن کو جاننے والے لوگ ہیں انہیں پتا ہے کہ میں، بھائی منور ابھی مسکرا رہے ہیں، یہ میرے بچپن کے حالات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ میرا باپ تھا جس کی تربیت نے مجھے تبدیل کر دیا۔ آج کا نوجوان بیٹی اور بیٹا اپنے باپ کو عزت نہیں دے رہا، اہمیت نہیں دے رہا، بلکہ اس کی ساری عزت کو جمع کر کے ایک آوارہ کے ہاتھ دے دیتا ہے۔ ایک بیٹی سارے گھر کی باتیں بتاتی ہے، اماں دی ابے دی اس گل تو لڑائی ہوئی، پہندا ہے معاملہ، دے رشتے ہو، یعنی جو امریکہ میں بھی رہتی ہے بہن، اس کے بھی سارے کچے چٹھے رات بھر کھولتے رہتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے، ایک بڑی کریٹیکل بات کر رہا ہوں، آپ غور کیجئے گا، جن کے بچے فون پر بات کرتے ہیں، آج کل تو میں بھی ڈرا ہوا ہوں، بڑی میں جدوجہد کر رہا ہوں کہ کوئی میرا بچہ لمبی کال والا نہ بن جائے، اور اگر کوئی بن گیا تو میرا کام تربیت کا ہے، اس کے بعد تباہی اس کا مقدر ہے۔ میں نصیحت تربیت کروں گا، جنگ نہیں کروں گا کسی سے۔ تو میں فکر مند رہتا ہوں، روز چیکنگ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بڑے بیٹے کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے اسے ایک بہتر راستے پر ڈال دیا، اور شاید ایک طرف سے مجھے زندگی کے سکون ہو گیا۔ آج کا ماں باپ پریشان ہے۔ جو ہمارے والدین ہیں وہ اس تشویشناک بات کو سنیے گا، اسے رائٹ وے میں لیجیے گا کہ 25 منٹ کی گفتگو کے بعد ہمارے بچے کون سی گفتگو کرتے ہیں۔ 25 منٹ کی گفتگو کے بعد ہماری بیٹیاں کون سی گفتگو کرتی ہیں، اور کون سے بیٹے ہماری گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ گفتگو دلچسپی کی گفتگو لمبی گفتگو ہوتی ہے، اور اس میں دلچسپی کا عنصر آپ سمجھ لیں، وہ ساری بدن کی خواہشیں ہوتی ہیں، ساری بدنی خواہشوں پر باتیں ہوتی ہیں، ڈیلی ہوتی ہیں، ہر روز ہوتی ہیں۔ کوئی یہ کیمسٹری پر بات نہیں کرتا، کوئی بیالوجی نہیں پڑھتے یہاں، کوئی کائنات کے رازوں کو افشا کرنے کے لیے ڈسکشن نہیں ہوتی۔ 25 منٹ کی گفتگو کے بعد ہمارے بچے جسمانی خواہشوں پر بات کرتے ہیں، اس میں پہلے ڈھکی چھپی باتیں ہوتی ہیں، 15-20 دنوں کی گفتگو کے بعد ایک دوسرے سے اوپنلی گفتگو کرتے ہیں۔ اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے جسم کی خواہشوں سے یہ تجھے تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ یہ جسم کی خواہشوں کے پیچھے بھاگا بھاگی لگی پڑی ہے۔ ان بیٹیوں کو سوچنا چاہیے، ان کے ماں باپ جب انہیں کالج بھیجتے ہیں، پارلر بھیجتے ہیں، یا کسی انسٹیٹیوشن میں کوچنگ سینٹر میں بھیجتے ہیں، تو ایک بیگ اور چند کتابیں ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، ماں اور باپ کی عزت بھی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہ سب بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ نہ صرف اپنی کتابوں کی حفاظت کرے بلکہ اپنے ماں باپ کی عزت کی بھی حفاظت کرے، اپنے ماں باپ کو اعتماد ملے، تاکہ وہ جسمانی خواہشوں کے غلام نہ بن جائیں، ورنہ یہی راستہ رک جائے گا۔ میں نے وہ بات آدھی چھوڑ دی تھی، 5 سال کی شادی شدہ جوڑوں کا انٹرویو لیں، 95% ایک دوسرے سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے، اور 70% مالی مسائل کا شکار، کیونکہ وقت سے پہلے انہوں نے غلط فیصلے کر لیے، وقت سے پہلے غلط فیصلے کر لیے۔ سٹیبلٹی نہیں ہے فیملی میں۔ جن خوشیوں شادمانیوں کے خواب لے کر ایک لڑکی آئی تھی، وہاں خوابوں کا قبرستان موجود ہے۔ معاشی خوشحالی خوابوں کی تکمیل کرتی۔ میں بہت ساری بیٹیوں کو دیکھتا ہوں اور مجھے دکھ ہوتا ہے۔ بیٹوں کی بنسبت بیٹیاں بہت جلدی اپنے باپ کی عزت کو نیلام کر دیتی ہیں۔ یہ دکھ کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے۔
انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کے والدین ان کے لیے کیا کیا پاپڑ بیل کر نہ صرف ان کی خوراک کا انتظام کرتے ہیں بلکہ ان کی تعلیم اور تربیت کا بھی موقع دیتے ہیں۔ جب ایک بیٹی پارلر جاتے ہوئے راستے میں سے رکشے کا راستہ ٹرن کراتی ہے تو آپ سوچیں، اس کا باپ اور اس کی ماں تو اسے نہیں دیکھ رہی ہوتی، لیکن کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ جب وہ کسی ہوٹل میں، کسی گیسٹ ہاؤس میں کسی کے ساتھ چلی جاتی ہے یا چلا جاتا ہے، ان کا باپ اور ان کی ماں تو انہیں نہیں دیکھتی، لیکن کون دیکھ رہا ہوتا ہے؟ خدا کی ذات انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ کیا وہ اس کا جواب نہیں ہم سے لے گا؟ میں ہوں یا آپ؟ میں ہوں یا آپ؟ اگر جسمانی خواہشوں کے پیچھے بھاگیں گے تو تباہی، اخلاقی تباہی، معاشی تباہی اور اپنی ذات کی تباہی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ آئیے جسمانی خواہشوں سے بھاگنے کا ذریعہ خداوند کے کلام میں سے ڈھونڈیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، زبور 119 خدا مشورہ دیتا ہے۔ وہ سارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں جو فون پر بات کرتے ہیں راتوں کو، آج توبہ کر سکتے ہیں، آج اقرار کریں۔ اگر انہیں فون پر بات بھی کرنی ہے تو 2-4 منٹ کی ضروری باتیں کریں، جسمانی خواہشوں کی باتوں کو سکپ کریں۔ مجبوری ہے، آپ کی انگیجمنٹ ہو گئی ہے، آپ کا رشتہ ہو گیا ہے، تو آپ ضروری باتوں پر ڈسکس کریں۔ میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ جسمانی خواہشوں کی گفتگو کو کم از کم سکپ کر دیں اگر آپ کے لیے فون کرنا ضروری ہے تو۔ اور یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ میری بات مان کر فون کیا کریں گے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ اس لیے میں مشورہ دیتا ہوں کہ جسمانی خواہشوں والی گفتگو کو سکپ کریں۔ کیا لکھا ہے سر؟ 119 زبور اور اس کی 9 ہے۔ خدا مشورہ دیتا ہے ہمیں، ایسے جوان کو مشورہ دیتا ہے۔ جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے، جوان بیٹی، جوان بیٹا اپنی روش کیسے پاک رکھے۔ لکھا ہے، پڑھیں، تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے یہ فون کی جان چھٹے گی، اس کے کلام پر نگاہ رکھنے سے بدکاری سے جان چھٹے گی، بدی سے جان چھٹے گی، آوارہ گردی سے جان چھٹے گی۔ یہ لعنت ہے، یہ ہمارے فیوچر کو کھا جاتی ہے ناپاکی، ہمیں ناپاکی نوجوان بیٹی اور بیٹے کے مستقبل کو کھا جاتی ہے۔ آپ کو یقین نہیں تو آپ مشورہ کر لیں، لوگوں سے مل لیں، 5 سال تک کی شادی شدہ جوڑوں کے حالات پر غور کر لیں، چند ایک کو چھوڑ کر آپ کو زیادہ تر مشکل حالات کا شکار نظر آئیں۔ جب ہم کائنات کے اصول کو توڑ دیتے ہیں، کائنات کا اصول کیا ہے؟ جو کچھ آپ کائنات کی طرف پھینکیں گے وہ واپس آپ کی طرف، آپ کے پاس کوئی بھی بھاری چیز ہو تو آپ اسے پھینک کر دیکھ لیں، وہ آپ کی طرف واپس آئے۔ یہ دینے اور لینے کا نظام ہے کائنات۔ جو دیں گے وہی ہمیں ناپاکی دیں گے، ناپاکی ملے گی۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو دوسروں کی بیٹیوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور میں اس وقت بیٹیوں کو ایج نہیں دینا چاہتا، جو بیٹیاں دوسروں کے بیٹوں کو گمراہ کرتی ہیں۔ اب زمانہ یہ ہے، بیٹیاں بھی گمراہ کر رہی ہیں، بیٹے تو کرتے تھے شروع سے، اور کہا جاتا ہے ہمیشہ مرد عورت کو شکار کرتا ہے، لیکن اب یہ تھیوری بدل گئی ہے، اب عورت بھی مرد کو شکار کرتی ہے۔ اور پہلے زمانے کی عورتیں اور طرح کی زندگی گزارتی ہیں، اور آج کی عورت کی زندگی اور طرح کی ہو گئی ہے۔ یہ جو لوگ شکار کرتے ہیں ایک دوسرے کو، کیا ان کے
رشتوں میں شکار نہیں ہوگا؟ کیا ان سے جواب نہیں لے گا خدا؟ کیا یہ کائنات ان کو چھوڑ دے گی؟ جو بیٹا دوسرے کی بہن کو شکار کرنے کی کوششوں میں ہے وہ سوچ لے کہ اس کی بہن کو بھی شکار کیا جائے گا۔ جیسا کرو گے ویسا کرو گے۔ سوچ سمجھ کر اپنا قدم آگے بڑھائیں، اور اگر بڑھا چکے ہیں تو سکپ کریں، اسے بریک لگائیں اور کلام مقدس پہ آئیں۔ زبور 119:9، جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے، تیرے کلام پر اس پر نگاہ۔ آئیے اس بات کو غور سے سنیں، یہاں بھی سننے والے سارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں غور سے سنیں کہ صرف کلام پر نگاہ رکھنے سے اور عمل کرنے سے ان کی زندگی بچ سکتی ہے اور پاکیزہ ہو سکتی ہے، ورنہ تباہی کا راستہ تو انہوں نے چن لیا ہے، اور تباہی کا راستہ جو چن لیتا ہے وہ ضرور گڑھے میں گرے گا اور تباہ ہوگا۔ کاش کہ آج کا نوجوان میری بیٹی میرا بیٹا ہے، کیونکہ میں ایک خادم ہوں اور میرے لیے تمام معاشرے کی بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں اور تمام معاشرے کے بیٹے بھی میرے بیٹے ہیں، اس لیے میں اس طرح سوچتا ہوں کاش کہ وہ بچ جائیں۔ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میرا مقصد یہ ہے کہ تیرے دل میں میری بات اتر جائے کہ تباہی کے راستہ کو چھوڑ دے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، خاص وہ نوجوان والدین بھی سوچیں اور فیصلہ کریں کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے کیا محنت کی ہے، کیا ایسے نئے حربے استعمال کر رہے ہیں جس سے وہ اپنے بچوں کو ناپاکی کی طرف جانے سے روک سکتے ہیں۔ وہ بھی خدا کے حضور اپنے آپ کو سپرد کریں، اور نوجوان بیٹے اور بیٹیاں بھی اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں اور اپنے فیوچر کے لیے خدا کے حضور درست فیصلہ کریں۔ بھائی فضل ہمارے درمیان میں ہے، وہ دعا میں رہنمائی کریں گے۔ خداوند اپنے اس مقدس کلام پر برکت بخشے، آمین۔